منی پور میں ووٹنگ کے دوران آج تشدد فائرنگ کے بعد مشتعل عوام نے ای وی ایم کو نقصان پہنچایا ہے۔ منی پور میں لوک سبھا انتخابات کے پہلے مرحلے کی ووٹنگ کے دوران تشدد بھڑک اٹھا۔ بشنو پور لوک سبھا علاقے میں پولنگ بوتھ پر فائرنگ کی گئی۔ فائرنگ کے بعد مشتعل بھیڑ نے ای وی ایم کو توڑ دیا۔ منی پور میں سخت حفاظتی انتظامات کے باوجود لوک سبھا انتخاب کے پہلے مرحلے کی ووٹنگ کے دوران تشدد بھڑک اٹھا۔ دا ہندو کی رپورٹ کے مطابق منی پور کے سویرانگ اسمبلی حلقہ کے تھامسن پوکہی میں پولنگ بوتھ پر فائرنگ کی گئی ہے۔ وہیں چھتیس گڑھ کے بیجاپور سے دھماکے کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بیجاپور کے چیکا گاؤں میں الیکشن ڈیوٹی کے دوران آئی ای ڈی دھماکہ ہوا، جس میں آر بی ایف کے ایک اسسٹنٹ کمانڈنٹ زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس نے دھماکے کی تصدیق کی ہے۔ سماجوادی پارٹی نے الزام عائد کیا ہے کہ بی جے پی کے لوگ ایک خاص مذہب کے لوگوں کو دھمکا رہے ہیں۔ لوک سبھا انتخابات کے پہلے مرحلے کے تحت یو پی کی 8 سیٹوں پر جاری ووٹنگ کے درمیان سماجوادی پارٹی نے الزام عائد کیا ہے کہ خاص مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو بی جے پی کے لوگوں کی طرف سے نہ صرف دھمکی دی جا رہی ہے بلکہ ان کو ووٹ دینے سے بھی روکا جا رہا ہے۔ سماجوادی پارٹی نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ مراد آباد لوک سبھا کے ٹھاکر دوارہ میں بوتھ نمبر 381، 382، 383 پر بی جے پی کے لوگ خاص مذہب کے لوگوں کو دھمکا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے اور غیر جانبدارانہ انتخابات کو یقینی بنایا جائے۔ ایرانی سائبر اسپیس سینٹر کے ترجمان حسین دلیریان نے کہا ہے کہ اصفہان کی فضا میں 3 ڈرون تباہ کر دیے گئے ہیں۔ حسین دلیریان نے کہا ہے کہ میزائل حملے کی ابھی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ دوسری جانب امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی میزائل ایران کے شہر اصفہان کے فوجی اڈے پر جا گرے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اصفہان یا ملک کے دیگر حصوں میں کوئی فضائی حملہ نہیں ہوا ہے۔ اسرائیل نے کوارڈ کاپٹر اڑانے کی ناکام کوشش کی جسے مار گرایا گیا ہے۔ واضح ہے کہ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ایران کے ایئرپورٹ پر اسرائیل کے میزائل اور ڈرون حملے کے بعد ایران نے ایئر ڈیفنس سسٹم فعال کر دیا ہے۔ دوسری جانب ایرانی ٹی وی نے اصفہان شہر کی تازہ ترین صورتحال کو لائیو دکھایا ہے۔ ایرانی ٹی وی پر بتایا گیا ہے کہ اصفہان شہر میں حالات اور سیکیورٹی مکمل طور پر پرسکون ہے اور لوگ اپنے معمولات زندگی گزار رہے ہیں۔ ایرانی ٹی وی پر بتایا گیا ہے اور دکھایا بھی جا رہا ہے کہ 1-2 گھنٹے پہلے فضا میں آوازیں سنائی دی تھیں جو کہ کئی چھوٹے ڈرونز کی تھیں جنہیں گولی مار دی گئی ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق اصفہان شہر میں جوہری سمیت تمام اہم تنصیبات محفوظ ہیں۔ کوئی غیر ملکی طیارہ ایرانی فضائی حدود میں نہیں داخل ہوا ہے۔ اسی دوران ایران کی سحر نیوز نے ایک خبر دی ہے کہ اصفہان اور تبریز شہروں کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے مشتبہ اشیاء کے مشاہدے کے بعد فعال کر دیا گیا ہے۔ ان شہروں میں دھماکوں کے بعض اطلاعات کے باوجود باخبر ذرائع کے مطابق دھماکے ہوئے یا میزائل لگنے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ایرانی آرمی کے اعلیٰ افسر مبین دوست نے کہا ہے کہ صوبہ اصفہان کے نواحی علاقوں میں صبح 4 بجے کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ان کے مطابق صوبے کے مشرقی علاقے میں کوئی مشکوک چیز فضا میں دیکھی گئی جس کے بعد دفاعی سسٹم نے اس پر فائرنگ کر دی۔ تاحال ان مشکوک اشیاء کے بارے میں کوئی تفصیلات نہیں بتائی گئی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق انتہائی حساسیت کی وجہ سے ایئر ڈیفنس نے اصفہان ایئر بیس کے اطراف میں فائر کیے۔ اس کے علاوہ تبریز شہر کے مغرب میں اور وادی رحمت کے اطراف میں بھی ایک مشکوک چیز کے نظر آنے کے بعد تبریز ایئر ڈیفنس کو فعال کر دیا گیا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق واقعے میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے اور ان شہروں میں حالات معمول پر ہیں۔ غزہ میں فوجی کارروائیوں، شمالی محاذ پر کشیدگی اور ایران کے ساتھ تناؤ نے اسرائیلی فوج کو مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ 7,000 فوجی ذہنی اور نفسیاتی امراض کا شکار ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزارت دفاع کے بحالی ونگ کو 7 اکتوبر سے تقریباً 7,000 ذہنی اور نفسیاتی امراض میں مبتلا افراد کے کیس موصول ہوئے ہیں۔ وزارت دفاع کے بحالی ڈویژن کی طرف سے اسرائیل میں زخمی، نفسیاتی طور پر متاثر ہوئے اور پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کے متاثرین کے بارے میں اعداد و شمار شائع کرنے کے بعد یہ انکشاف ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد بحالی ونگ میں 7,209 اہلکار زخمی حالت میں پہنچے، جن میں 2,111 تقریباً 30% ذہنی امراض میں مبتلا تھے۔ ان میں سے بیشتر میں خودکشی کا رجحان بھی پایا گیا ہے۔ گزشتہ سال کے آخر میں اسرائیلی میڈیا نے حکام کے حوالے سے انکشاف کیا کہ فوج کے بحالی کے محکمے نے نفسیاتی امراض میں مبتلا فوجیوں کا جائزہ لینے کے لیے نفسیاتی ماہرین اور نرسوں کی ٹیمیں تشکیل دینے کا فیصلہ کیا تھا جو خودکشی کے رجحانات سے نپٹنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ واضح ہے کہ اسرائیلی جنگی فوجیوں کی بحالی کا نیا پروگرام گزشتہ فروری میں نافذ ہوا، جس میں غزہ پر اسرائیل کے سابقہ جنگوں سے
علاج کروانے والے 13,500 سے زائد فوجی شامل ہیں۔ محکمہ بحالی میں سوشل سروس یونٹ کے سربراہ نوار وفا نے اس وقت کہا کہ کچھ فوجی جن کی نفسیاتی حالت خراب ہو چکی ہے وہ اپنے سپروائزر یا خاندان کے ممبران کو فون کر کے امداد کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اور ایک خبر بالی ووڈ کی دنیا سے۔ بالی ووڈ فلموں میں کام صرف میرٹ کی بنیاد پر نہیں ملتا ہے، یہ کہنا ہے پرینیتی چوپڑا کا۔ بالی ووڈ کی معروف اداکارہ پرینیتی چوپڑا نے انکشاف کیا ہے کہ فلم انڈسٹری میں کام صرف میرٹ کی بنیاد پر نہیں ملتا بلکہ اچھے تعلقات بھی درکار ہوتے ہیں۔ پرینیتی چوپڑا نے اپنے حالیہ انٹرویو میں بتایا کہ ہالی ووڈ میں کام صرف میرٹ یا اچھی اداکارانہ صلاحیتوں کی بنیاد پر نہیں ملتا بلکہ اچھے کام کے حصول کے لیے مختلف گروپس اور کیمپس کا حصہ بننا پڑتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر میں صحیح وقت پر صحیح جگہ موجود نہیں ہوں اور میں یا پیپرازی فوٹوگرافرز ہر روز میری تصویریں نہیں بنا رہے ہیں تو مجھے کام حاصل کرنے میں جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ اداکارہ نے بتایا کہ میں ڈنر اور لنچ میٹس اپ پر ایسی پارٹیوں میں نہیں جاتی جہاں وہ بالی ووڈ میں اچھا کام حاصل کرنے کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ان اداکاروں کی آواز بنانا چاہتی ہوں جو گروپس اور کیمپس کا حصہ نہیں ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہم بالی ووڈ میں لابنگ کے اس نظام کو توڑنے میں ضرور کامیاب ہوں گے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ سب کو یکساں مواقع اور کام ملنا چاہیے۔ اداکارہ نے مزید کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے زیادہ اچھی فلمیں نہ کی ہوں، لیکن میں آج بھی وہی اداکار ہوں جس نے 10 سال پہلے ایک کام شروع کیا تھا اور کام کرنے کے لیے صحیح پلیٹ فارم کی تلاش میں۔ اور آخر میں ایک دلچسپ خبر۔ سعودی شہری نے اونٹ کو 500 ریال کا نوٹ بطور عیدی کھلا دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی شہری نے اونٹ کو 500 ریال کا نوٹ کھلانے کے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کیا تھا۔ سعودی شہری نے ویڈیو کے عنوان میں لکھا تھا کہ میں نے اونٹ کو عیدی دی ہے۔ بعد ازاں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا، جس کے بعد سعودی پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا رہا۔ واضح ہے کہ سعودی عرب میں قومی کرنسی کو نقصان پہنچانا جرم ہے اور اس پر جرمانہ بھی ہوتا ہے۔